لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے مانگ رہے ہیں جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے؟ اس طریقے سے مانگو گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی سبیل اللہ کے ساتھ مفتی شاکر نقشبندی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ دعا بتائیں جو فوراً قبول ہو جائے، وہ دعا بتائیں جو فوراً اثر کرے، وہ دعا بتائیں جو ہمارے منہ سے نکلے اور اسی وقت پوری ہو جائے۔ تو دعائیں ساری امپورٹنٹ ہوتی ہے، دعا کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ امپورٹنٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ ہمارے لیے ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ دعا کوئی بھی بیکار نہیں ہوتی، دعائیں ساری اچھی ہوتی ہے۔ ہم جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، ہمارے ساتھ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، بہت سی الجھنوں میں ہم پھنس جاتے ہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بس ہم ذرا بے صبر واقعہ ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم نے کہا اور ادھر پورا ہو گیا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وقت مقررہ پر چیزیں ہوتی ہے، اور کس چیز کی کون سی وقت مقرر ہے یہ ہم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ کوتاہیاں، وہ خطائیں، وہ غلطیاں ہمارے سامنے آ کر کڑی ہو جاتی ہیں، جس سے ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں، ہم الجھنوں میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کوئی رستہ سجائی نہیں دیتا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اس مسئلوں کو، اس الجھنوں کو، اس مشکلات کو حل کرے، ختم ہو جائے وہ سب۔ تو وہ حل ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، اور دعائیں کرتی رہنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ واحد ذات ہے جو کہ کچھ مانگنے سے خوش ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، کسی سے بھی بات کریں، وہ آپ سے بڑی خوش اخلاقی سے ملیں گا، لیکن جب آپ اس سے کچھ مانگنے لگو گے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے۔ وہ اگر سامنے سے مسکرائے بھی تو اس کے دل میں آئے گا کہ یار یہ بس صرف مانگنے کے لیے ہی آیا تھا، اسے تو جب بھی ضرورت ہوتی ہے میرے پاس آتا ہے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ ہم سے خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مانگتے رہو۔ وہ جتنا خوش ہوتا ہے مانگنے سے، اتنا یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو دعائیں ساری خاص ہوتی ہے، کوئی ایسی دعا نہیں جو کہ خاص نہ ہو۔ تو ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میری دعا امپورٹنٹ ہے یا نہیں، تو دعائیں تو امپورٹنٹ ہوتی ہے ساری، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے مانگ رہے ہیں جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے؟ اس طریقے سے مانگو گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ دعا جب بھی مانگو تو وسیلے سے مانگو، واسطے سے مانگو۔ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں تو ہم اللہ کو کسی پیر، کسی فقیر، کسی مزار یا کسی بھی چیز کا واسطہ دے دیتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے واسطے نہیں دینے چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں واسطہ دینا چاہیے، وسیلہ دینا چاہیے، لیکن صرف اور صرف دو چیزوں کا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو واسطے سے، وسیلے سے مانگو، اور صرف دو چیزوں کا وسیلہ دو، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اسماء الحسنہ، یعنی کہ اللہ کے پیارے پیارے نام، اس کا واسطہ دو، اور ایک ہمارے اپنے وہ اعمال جو خاص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہو، نیک اعمال، اچھے اعمال جس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو، ان اعمال کا واسطہ دیا کرے۔ تو یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جس کا واسطہ، جس کا وسیلہ ہم بنا سکتے ہیں،
اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا بھی واسطہ دو گے، کسی چیز کو بھی وسیلہ بناؤ گے تو اس سے اللہ ناراض ہوگا، اور بجائے قبول ہونے کی دعا جو ہے نا وہ آپ کی گناہ میں اضافہ کرے گا۔ تو اس لیے دعا اس طرح نہ مانگے۔ دعا کا جو ہمیں صحیح طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور اللہ کی تعریف یعنی کہ میرے خیال سے جو سورہ اخلاص میں ہے اس سے بہتر تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ تو سورہ اخلاص ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے بہتر تعریف میرے خیال میں اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر ہم یہی صورت پڑھے بار بار، یا اگر ہم خود سے بھی کوئی تعریف کر سکتے ہیں تو وہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس کی تعریف کرتی رہنی چاہیے۔ اور اگر پوری زندگی بھی ختم ہو جائے تو اللہ کی تعریف ہم پوری نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی تعریف کرے اور اس کے بعد اس کو اپنے اعمال اور اس اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر دعا مانگے، اور دعا کے بعد جو ہے نا آپ، اور ایک بات میں بھول گیا، یعنی کہ دعا جب بھی مانگے تو شروع میں اور آخر میں آپ درود شریف لازمی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لے تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جتنا بھی آپ درود بھیجو گے اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے دعا کے شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھیں، اور جتنی زیادہ پڑھو گے، جتنے بار بھی پڑھ سکتے ہوں آپ پڑھ لیں، اور دعا ختم ہونے کے بعد جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھ کے آپ یہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو جب دعا صحیح طریقے سے مانگیں گے، صحیح وے میں آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دعا اس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد آپ اللہ کو واسطہ دیں اپنے اعمال کا اور اسماء الحسنہ کا، اور اس کے بعد جو بھی آپ مانگے جائز دعا جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ دعا مانگے، اپنے اہل عیال کو بھی دعاؤں میں شامل کرے، ان کے لیے دعائیں مانگے، اچھی اچھی دعائیں مانگے، جائز دعائیں مانگے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے ختم کرے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو میرے خیال سے اگر اس طریقے سے ہم دعا مانگے سنت کے طریقے سے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی، اور جو ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ وہ کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اللہ اس سے زیادہ بہتر ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اور قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ مفتی شاکر نقشبندی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔